فصل سوم در بیان سجدہ سہو سجدہ سہو با تلاوت ہم واجب آمد با اتفاق امم. دو طرح کے سجدوں کا بیان آیا ہے پہلے شعر میں. سن لے کون سا؟ سجدہ صاحب ساتھ تلاوت کے بھی واجب آیا ہے امتوں کے اتفاق سے. امتوں کے اتفاق سے یعنی بالاتفاق، یعنی سارے اس بات پر متفق ہیں، سب لوگ، سب علماء، پوری امت اس بات پر متفق ہیں کہ سجدہ صاحب بھی واجب ہوتا ہے اور سجدہ تلاوت بھی واجب ہوتا ہے. سجدہ تلاوت کا پتہ ہے نا، تلاوت کرتے کرتے تو کوئی آیت سجدہ آ گئی تو وہ سجدہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے. وہ ہمارا یہاں مقصد نہیں ہے چیپٹر میں، لیکن شعر پورا کرتے کرتے اس کو بھی لگے ہاتھوں ساتھ بیان کر دیا ہے. تو دو سجدے ہیں، سجدہ تلاوت بھی واجب ہے اور سجدہ صاحب بھی واجب ہے. سجدہ تلاوت کے بارے میں ایک دو باتیں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں. جس مجلس میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے تو چاہو تو ادھر قرآن پاک بند کرو اور سجدہ کر کے دوبارہ کھول کر پڑھنا شروع کر دو، اور چاہو تو جب تلاوت اینڈ ہو جائے تو آخر میں اس کو کر لو مجلس ختم ہونے پر. تب بھی اگر نہیں کر سکے ہو جب مرضی کر لو. مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ پتہ ہے نا، ایسے نہیں کرنا ہوتا. بس بیٹھ گئے ہو، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، بس. نہ سلام پھیرنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے. اور کھڑے ہو کر کرنا بھی جائے گا. کھڑے ہو کر کرنے کے معنی بیٹھ کر سجدے میں گئے ہونا تو کھڑے ہو کر تو سجدے میں چلے جائیں، یہ معنی ہے کھڑے ہو کر کر. داند آکس کے حسبت دارت وندری راہ نسبت دارت. دو باتیں بیان کی ہیں تو ان دو باتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ جانتا ہے وہ بندہ جو کہ مقام رکھتا ہے. حسبت حاصل معنی اس کا یہی ہے کہ حسب و نسب، حسب و نسب، حسب ہوتی ہیں خوبیاں ہیں اصل میں. حسب خاندانی خوبیوں کو حسب کہتے ہیں. تو جو حسب رکھتا ہے یعنی کوئی خوبی رکھتا ہے، یعنی کمال رکھتا ہے، یعنی مقام رکھتا ہے. تو میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا، جو مقام رکھتا ہے یعنی علمی مقام رکھتا ہے. جانتا ہے وہ شخص جو کہ علمی مقام رکھتا ہے اور اندر اس راستے کے نسبت رکھتا ہے. یہ جو شعر ہے نا، اس کا تعلق پہلے شعر کے ساتھ جوڑنا چاہو تب بھی ٹھیک ہے مضمون جملہ کے اعتبار سے. اس کا تعلق بعد والے شعر کے ساتھ جوڑنا چاہو تب بھی ٹھیک ہے. میں دونوں باتیں تھوڑی دیر کے بعد واضح کرتا ہوں. پہلے ذرا آپ اگلا شعر پڑھ لیں. سجدہ سہورا بیان کردن وآنچ مشکل بود عیاں کردن. سجدہ صاحب کو بیان کرنا اور جو کچھ مشکل ہو واضح کرنا. اب غور کے ساتھ تینوں شعروں کا ترجمہ مجھ سے سنو اکیلے، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو درمیان والا شعر ہے نا، اس کو چاہو تو پہلے جا کے ساتھ جوڑ لو، آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے صرف سمجھنے کے اعتبار سے، اور چاہو تو اس کو آخر کے ساتھ جوڑ لو. ذرا مجھ سے ترجمہ سمجھو. یعنی درمیان والے شعر کو ایک بار میں پہلے کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنے لگا ہوں. سجدہ صاحب ساتھ سجدہ تلاوت کے واجب آیا ہے امتوں کے اتفاق کے ساتھ. جانتا ہے وہ شخص جو کہ مقام علم رکھتا ہے اور اس راستے میں کوئی نسبت رکھتا ہے. جو بندہ جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ سجدہ صاحب بھی واجب ہے اور سجدہ تلاوت بھی واجب ہے. لوگ میں نے یہ اس کا تعلق پہلے جوڑ دیا. اب اس کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. جانتا ہے وہ شخص، جانتا ہے وہ شخص جو کہ علمی مقام رکھتا ہے. کیا جانتا ہے؟ سجدہ صاحب کو بیان کرنا جانتا ہے اور جو کچھ مشکل ہو اس کو واضح کرنا جانتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ درمیان والے شعر کو چاہو تو اول کے ساتھ جوڑ کر مضمون جملہ ذہن میں تیار کر لو، ترجمے کے اندر ایسے ہی آنا ہے، اور چاہو تو اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑ لو. گر کسے فرض را کند تاخیر یا کند ترک واجب از تقصیر.
اگر کوئی شخص فرض کی کر دے تاخیر یا کر دے ترک واجب غلطی سے، دو قانون آ گئے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی، اور دوسرے مصرع کے اندر وہی آیا ہے کہ واجب کو غلطی سے ترک کر دینا، اس سے کیا لازم آئے گا؟ سجدہ سہو لازم آ جائے گا. اور دوسرا قانون کیا ہے؟ فرض میں تاخیر کر دینا. اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. فرض میں تاخیر کر دینا، مثلا اس کی صورت نمبر 1، صورت نمبر 2، صورت نمبر 3، صورت نمبر 4. کیونکہ میں نے کتاب ختم کرنا بچوں مقصد نہیں ہے، تو قیام کرنا، وہ جو فرائض ہیں وہ ذرا گنو نا. قیام کرنا فرض ہے، تلاوت کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدے میں جانا فرض ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے، یہ ساری چیزیں فرض ہیں. تو میں نے پڑھ لیا ہوا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ شریف کی تلاوت کرنا فرض ہے. فاتحہ پڑھنا فرض نہیں، تلاوت کرنا فرض ہے. تو میرا دماغ کہیں اور چلا گیا، غلطی ہو گئی، بھول ہو گیا، میں کچھ اور سوچی پڑ گیا. الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے فرض میں تاخیر ہو گئی. کتنی کو تاخیر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی تاخیر اگر ہو گئی فرض میں تو سجدہ سہو لازم ہو گیا. سورۃ نمبر 2، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فوراً رکوع میں جانا، لیکن میں رک گیا، رکا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر گزر گئی درمیان میں. اب رکوع میں گیا تو فرض میں تاخیر ہو گئی. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، یہی حال ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ربنا لک الحمد پڑھ لیا تو پھر فوراً سجدے میں جانا، اور سجدے سے جب اٹھے تو پھر درمیان میں قدرے جو بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ بندہ بیٹھا رہا، خالی فرض کی تاخیر ہو گئی. اور دور کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد فوراً سیدھا کھڑا ہو جانا. قیام کرنا فرض ہے، فوراً سیدھا کھڑا ہو جانا، لیکن دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بندہ غلطی سے بیٹھ گیا. اتنی مقدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار بیٹھا، پھر یاد آ گیا اوہو میری تو ایک رکعت ہوئی ہے. اب کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونا، قیام کرنا فرض تھا، تو بیٹھنے والی تاخیر آ گئی ہے اس کے اندر. فرض مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ کہنا، تیسری رکعت کا قیام پھر فرض ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا. لیکن بندہ تھوڑا سا آگے چلا گیا، اللہم صلی علی محمد، اوہو میں نے تو کھڑا ہونا تھا. تو جو اتنا پڑھا ہے نا اللہم صلی علی محمد، اتنی تاخیر آ گئی ہے فرض میں. کون سا فرض؟ جو تیسری رکعت کا قیام فرض تھا، تاخیر آ گئی ہے، سجدہ سہو لازم آ جائے گا. تو مقاصد سمجھ آ گئے؟ قانون یہ ہے ترک واجب سے بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور تاخیر فرض سے بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے.